अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त तक जो हैं तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और सबूत जो हैं वो उनके बारे में, अरशद शरीफ मरहूम की शहादत के बारे में जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं और महफूज हाथों में पहुंच गए हैं। बड़े महफूज हाथों के अंदर उनका अख्फा जो है या उनके तहत जो गिरफ्तारियां हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी होंगी, क्योंकि अभी इमरान खान साहब धरने में हैं और धरने के अंदर वो गुम ना हो जाए, क्योंकि मीडिया पूरे का पूरा जो है उनके 12,000 लोग और जो हमसाया मुल्क से उनको तकरीबन को 50-60 हज़ार से लेके 1 लाख लोगों की सपोर्ट हासिल है सोशल मीडिया के ज़रिए। उसके ज़रिए तो वो उसके किसी भी बयानिए को उड़ा के रख देंगे। और जो है उन्होंने उसकी इब्तिदा भी कर दी है। अज़हर वहीद या वहीद अज़हर साहब जो हैं, जिनकी सरबराही में मेरा ख्याल FIA के एम्प्लॉई हैं, जिनकी सरबराही में ये 2 रुकनी टीम गई थी नैरोबी कीनिया, उसके ख़िलाफ़ एक स्मीयरिंग या करैक्टर असैसिनेशन की कैंपेन चलाई जा चुकी है और साबित किया जा रहा है कि वो जनाब मियां नवाज शरीफ की फैमिली के बड़े ही ख़ानदानी वफ़ादार आदमी हैं। तो चूँकि ख़ुद ये कुत्ते हैं ना, तो इन कुत्तों को पाला है, ठीक है, जिसे कुत्ते पालने का शौक़ है, और वो रातब डालता है इनको कौमी ख़जाने से, क्योंकि ख़जाना उसकी माँ जहेज़ में लेके आई थी। तो चूँकि ये कुत्ते हैं ना, तो ये दूसरों के बारे में वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मेरा जुमला नहीं भूलना आपने। लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। तो ये चूँकि खुद एक ख़ानदान के ज़ाती ग़ुलाम हैं, इसलिए दूसरों पे सबसे पहले ये इल्ज़ाम लाते हैं। आप पे जो गाली बके, इसका मतलब ये होता है कि वो खुद होता है, ठीक है ना। इनके अंदर बाज़ अकाउंट तो ऐसे हैं जिन्होंने हज़ार जो होते हैं ना वो सोशल मीडिया अकाउंट बना रखे हुए हैं एक ही नाम से। आप कहेंगे यार मैं ये एक अकाउंट को अभी तो मैंने ब्लॉक किया है, तो फिर इससे गाली आ गई है। आप उसको ब्लॉक करेंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे, फिर तीसरी गाली उसी नाम से आई होगी। जब आप उसका जाके वो पीछे पढ़ेंगे ना, तो पता चलेगा कि फ्रंट पे नाम एक रखते हैं, पीछे नाम तब्दील करते जाते हैं, और हज़ार आप अकाउंट ब्लॉक कर लीजिए, वो 1001वें नंबर से आपको गाली बकेगा, और गाली भी उसमें एक ही बकनी होती है। और चूंकि वो उसके पख्तून ज़्यादा इस बकवास के अंदर, इस भौंकने के अंदर शामिल हैं, तो उनको पंजाबी की गालियाँ नहीं देनी आती, तो फिर आप फ़ौरन पहचान लेते हैं, अच्छा ये अटक से पार का गाली बकने वाला कुत्ता है, ठीक है। तो वो उसकी जो स्मीयरिंग कैंपेन है वो तो शुरू की जा चुकी है उनके ख़िलाफ़, लेकिन बहरहाल जो है वो बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो मेरा ख्याल है हमें उसके ऊपर वो नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की उस इन्वेस्टिगेशन टीम ने वहाँ पे जाके कुछ स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप्स जो हैं उन ओनरशिप का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने कब्ज़े में किया है। कुछ एम्बेसी ने वहाँ पे होमवर्क किया हुआ था, वो भी किया है। तो उसके बाद जो है ये ख़बर मीडिया के अंदर आई कि जनाब सलमान इकबाल साहब जो हैं, चूँकि वो अब मेन कड़ी हैं इस पूरे अमल के अंदर, सलमान इकबाल साहब ने आने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर जो उनको तलब किया गया था कि आप पेश होकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, और बाय द वे तलब नहीं किया गया था, DG ISPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि उनका नाम आ रहा है और उन्हें ला के शामिल तफ्तीश किया जाए। उन्होंने कहा मैं तो नहीं आना अमेरिका, तो वापस अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मुजरमों की हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं है। और वैसे भी अमेरिका में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेमन बरादरी है, और चूँकि मेमन हम पे तो इल्ज़ाम लगता है ना पंजाबियों के ऊपर कि हम जनाब वो इंडियन पंजाब वालों के साथ जो है मिक्सअप कर जाते हैं। आपने कभी हमारे मेमन भाइयों को मिक्स होते हुए नहीं देखा। तो ये तो इंडिया के अंदर एक दरबार के नाम के ऊपर चंदा भी मांगते पाए गए। इमरान को मांगने वाला हो तो चंदा मांग के ना खाए यार, ठीक है ना। ये कैसे हो सकता है? इमरान अहमद खान न्याजी को मानने वाला हो, उसका फॉलोअर हो, उसकी पूरी मीडिया कैंपेन उठाने वाला हो, और चंदा मांग के ना खाए। शोएब शेख ने चंदा मांगने के बजाय जाली डिग्रियां बेचने पे इत्तफाक किया, लेकिन ये सारे बूटे लाए हुए किसके हैं? ये सारे बूटे लगाए किसने हुए हैं? हाँ, जिन्होंने लगाए वही इसको उखाड़े, हमारे तो बस की बात नहीं है भैया, ठीक है। तो वो जनाब जो है, और फिर उन्हें मुसलसल जो है वो खून पिला के पाला भी जा रहा है।
تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سچویشن کو وہاں کے وہاں چھوڑ دینے سے, حکم امتناعی جاری کر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر مسئلہ حل ہوتا تو پاکستان کی عدالتوں کے اندر کروڑوں مقدمات جو ہیں وہ فیصلے کے منتظر نہ پڑے ہوتے, کیونکہ پاکستان کی عدالتوں یا عدلیہ کا طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سچویشن آیا اس پہلے تو حکم امتناعی جاری کرو نا. ٹھیک ہے, تو میرا مطلب ہے کہ وہ حکم امتناعی جو ہے وہ نہ جاری ہوتا نا, میرا مطلب ہے اس کے اوپر پراپرلی اس کو پروسیڈ کیا جا رہا ہوتا. تو اب بہرحال وہ جو ہے وہ بہت ساری انہوں نے کہا ہے کہ جی میں واپس نہیں آؤں گا, اور وہ امریکہ میں کہیں پہ بھی گھس سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی ہم انٹرپول کے ذریعے امریکہ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. تو امریکن شہری کو تو ہم واپس نہیں نہ لا سکتے. آہو شہری, ٹھیک ہے, آپ کو اندازہ ہی نہیں. ہاں, پاکستان کے اندر میڈیا ہاؤسز کے جو ہیں وہ بیشتر مالکان جو ہیں 90% مالکان کے پاس امریکی شہریت ہے. بڑے بڑے اسلام پسندوں کے پاس امریکی شہریت ہے. چیک تو کریں نا, جو بر صغیر کے اندر جو ہے وہ مطلب کہ وہ خون اترائے گا, یہ سارے جو امریکی شہری ہیں پاکستان کی سیاست میں روب عمل, پاویں وہ داڑھی والے ہوں, پاویں وہ اسلام بیچ رہے ہوں یا وہ سیکولرزم بیچ رہے ہوں, دونوں کے خیال کے اندر لاشوں کے سمندر کیوں پٹ رہے ہوتے ہیں. مطلب لاشیں ہی لاشیں بیچ جان گیا. ٹھیک ہے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, پتہ ہے آپ کو. یعنی کہ یار اوریا مقبول جان اور فیصل واؤڈا ایک پیج پہ کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, لاشاں دے سمندر ویک جان گے, خون بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں. لیکن میں میڈیا ہاؤسز کے مالکان کی بات کر رہا تھا, ان کے پاس امریکی شہریتیں ہوتی ہیں, اور پیمرا قوانین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ غیر ملکی شہریت کا حامل کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان میں میڈیا اون نہیں کر سکتا. پاکستان کی حکومت کی پیمرا کے ذریعے مشرف دور کے اندر بی بی سی کے ساتھ باقاعدہ لیگل جنگ ہوئی تھی, اس کے اوپر کافی لمبی گئی تھی, اور آخر میں حکومت پاکستان نے جیتا تھا, اور بی بی سی پاکستان کے طور پہ رجسٹر ہوا تھا. اور براہ راست سگنل جو تھے وہ لندن سے لے کے اور آن ایئر کرنے کی بجائے پہلے سگنل لینڈ کریں گے بی بی سی پاکستان کے اندر, پھر اس کو لوکلائز کیا جائے گا, پھر وہ پاکستان کے کسی میڈیا آؤٹ لیٹ کے اوپر یا بی بی سی پاکستان کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوں گے. یہ بہت لمبی لڑائی لڑی تھی حکومت پاکستان نے. ایسی صورت کے اندر پاکستانی امریکن جو ہیں جن کے پاس باقاعدہ امریکی پاسپورٹ ہے, گرین کارڈ تو کوئی چھوٹی سی بات ہے, جن کے پاس باقاعدہ امریکی پاسپورٹ ہے, بڑے بڑے اسلام فروش اور سیکولر فروش جو ہیں وہ امریکی شہری ہیں. تو اس کے اندر حضرت سلمان اقبال صاحب مجزل اللہ علیہ تعالیٰ کا بھی شمار ہوتا ہے. ان کا اور فواد چودھری کا طریقہ واردات یہی ہے, انہوں نے اپنے ساتھ منسلک یا اپنے ساتھ کام کرتی ہوئی خواتین کے ساتھ بیاہ کیا. ان خواتین کو بھی لائف کے اندر شارٹ کٹ سے بہت زیادہ آگے جانے کا شوق تھا, تو ان خواتین کا ان کے ساتھ بیاہ رچایا, اور ان کے بعد ان کو ایکسپورٹ کر دیا امریکہ, کسی کو فردر ایجوکیشن کے نام کے اوپر, کسی کو کسی نام کے اوپر. وہ بیسیکلی ان کی جو ہیں وہ ہیں پروکسیاں ہیں, بینامیاں ہیں. یہاں سے جو بھی کمائی کی ادائیگی کی پیمنٹ لینی ہوئی, کسی بھی رشوت کی, کسی بھی گریٹیفیکیشن کی, تو اسے کہا یا وہ امریکہ میں فلانی جگہ پہ پیمنٹ کر دے, تو وہاں پہ اس کو فرنٹ ہے کے طور پہ بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ عمران خان نیازی سے سیکھا ہے نا. ان کی ہمشیرگان کی بھی جو ریئل اسٹیٹس ہیں وہ امریکہ کے اندر, تو وہ وہاں پہ ادائیگی لے لیتے. وہ تو خیر چندے زکوٰۃ خیرات فطرانے کی ادائیگی لیتے ہیں نا, یہ ذرا اپنی رزق حرام کی کمائی لے لیتے ہیں. تو وہ ایک وہاں پہ پارٹنر بیٹھا ہوتا ہے جو اس کو مینیج کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک آدھ بچہ بھی ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے ذریعے پہلے ان کا گرین کارڈ چلتا رہتا ہے, اور گرین کارڈ کے بعد پھر ان کی نیشنلٹی ہو جاتی ہے. پہلے اس کی ہوتی ہے جس کے ساتھ شادی کی ہوتی ہے, تو پھر ان کی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر اس دوران جو ہے وہ کسی حکومت میں چھٹی ہو گئی, کسی حکومت کا حصہ نہیں بنے کسی پارٹی کا, تو وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ اچھا وقت گزار کے آ گئے. یہ ہے پاکستان کی بددیانت طبقہ اشرافیہ. تو بہرحال جی یہ ایک پہلو سامنے آیا ہے. میں نے کہا اس کے اندر 2-3 اور بھی باتیں ہیں. سی ٹی ڈی نے الرٹ جاری کیا تھا جناب ارشد شریف صاحب کو
اب سی ٹی ڈی جو ہے الرٹ جاری کون کرتا ہے؟ تھریٹ الرٹ جاری کون کرتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ وہ ادارہ جس کے پاس انٹیلیجنس کا سسٹم ہوتا ہے، جس کے پاس جاسوسی کا نظام ہوتا ہے. تو کیا سی ٹی ڈی کے پاس جاسوسی کا نظام ہے؟ نہیں. چیک کر لیں، نہیں ہے. اچھا پھر کیا اگر اس کے پاس جاسوسی کا نظام ہے ہی نہیں، اس کو انٹیمیشن آتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے سے، جس کے اندر آئی بی ہو گیا، جس کے اندر آئی ایس آئی ہو گیا، ان کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے، تو کیا آئی بی بیونڈ بارڈرز کے ایکٹ کرتی ہے؟ نہیں کرتی. تو ان کو تو تھریٹ الرٹ انہوں نے جنریٹ مطلب کہ تھریٹ جو ہے وہ جنریٹ کروایا نا افغانستان سے. اس کا مطلب ہے کہ صرف آئی ایس آئی ہی ایک ایسا ادارہ بنتی ہے جو کہ اس کے اوپر تھریٹ جاری ان کو ایڈوائز کر سکتی تھی کہ فلانے بندے کے یہ تھریٹ الرٹ ہے تو ذرا محتاط رہ دیں، یا اس کو انٹیمیٹ کر دیں کسی طریقے سے کہ آپ ذرا محتاط ہو جائیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کی نوٹیفیکیشن کی زبان ایسی ہے کہ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس کو باقاعدہ جا کے سینسٹائز کریں، اس کو احساس دلائیں کہ آپ کو، یعنی کہ انہوں ڈراؤ، انہوں یرکاؤ اتنا ہنس جاوے. تو سازش کا آغاز سی ٹی ڈی کے اس جعلی تھریٹ الرٹ سے ہوا ہے. اور بائی دا وے ڈی آئی جی ہوتا ہے سربراہ سی ٹی ڈی کا ہر صوبے کے اندر، وہاں پہ ایکٹنگ چارج چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ریاست مدینہ نامی کے پی کے اندر اصل گریڈ کے افسر کے پاس چارج ہی نہیں ہے، وہ ایکٹنگ چارج چل رہا ہے. اور آخری بات ہے کہ یہ بھی ایک بات سوچنے کی ہے کہ جن صاحب نے اس پہ سائن کیے ہیں، وہ سائن کرتے وقت وہ کہاں پہ موجود تھے؟ رات کو یہ والا دفتر کھلتا ہے، اس پہ ڈائری اور ڈسپیچ نمبر وغیرہ لگا کے تو پھر وہ لیٹر کہاں بھجوایا جاتا ہے سگنیچر کے لیے؟ اور وہ صاحب جو ہے وہ فون پہ کس کس سے بات کرتے ہیں کہ میں سائن نہیں کروں گا، اور پھر اس کو تھریٹ کر کے اس سے سائن کروائے جاتے ہیں. صرف اس کے موبائل کی لوکیشن دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ کسی کا حکم تھا، رات کو جا کے 12 بجے کے بعد دفتر کھولا گیا، پھر وہاں پہ یہ لیٹر تیار ہوا، پھر وہ لیٹر کسی افسر کے بیڈ روم میں بھیجا گیا اس کے گھر، اور پھر وہاں سے اس سے سگنیچر حاصل کر کے اور ارشد شریف کو ہوش ڈرا کے نا تو باہر بھیجا گیا. یہ کچھ سوالات ہیں جو سامنے ہیں. اب تھریٹ الرٹ کا لیٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہو چکا ہے. آپ اس کو اسٹڈی کر کے یہی سوال میری طرف سے اپنے آپ سے پوچھئے کہ پائن سی ٹی ڈی کدوں کا جاسوسی ادارہ ہو گیا وہ تھریٹ الرٹ جاری کرنا شروع ہوا، اور یہ واحد تھریٹ الرٹ ہے جو سی ٹی ڈی نے جاری کیا ہے. نہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ کام کیا ہے، نہ اس کے بعد کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا مطلب ہے کہ اعظم خان جو ہے اس کو تو 2 نمبری کرنے بھی نہیں آتی یار. بس اس لیے جائے گا کہ انگریز یہ طے کر کے گئے تھے کہ پختونوں کا جو حصہ ہوگا پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر وہ ان کی تعداد سے، ان کی ریشو سے، ان کی پاپولیشن سے ڈبل سے بھی زیادہ ہوگا، اور وہ ہے. اور جن جگہوں کے اوپر اعظم خان اپنے ایجنٹ امپلیمنٹ کر کے گیا ہوا ہے وہ وہیں پہ ہیں اور اپنا کام کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.